آج رمضان مبارک کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کا عنوان ہے فساد کی اصل وجہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتے، بلکہ ان کے پاس ہم ان کا ذکر لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 ہے۔ کفار قریش کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین، تمام آسمان، تمام زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتے، فساد کا شکار ہو جاتے، تہس نہس ہو جاتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حق سے مراد اللہ رب العالمین کو لیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مفسرین نے حق سے مراد اسلام کو لیا ہے، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، اسلام یا خود اللہ رب العالمین، یہ سب حق ہے۔ اللہ بھی حق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین اسلام بھی حق ہے، قرآن و حدیث بھی حق ہے۔ یعنی یہ سب اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، لوگ جو کچھ سوچتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کی پیروی کرنے لگے، ان کے حساب سے چلنے لگے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے گی۔ جیسے ہم لوگ بچپن سے ایک بات سنتے آئے اور کہتے ہیں کہ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور بہت ہی جنرل بات ہے کہ ہر آدمی کو خوش نہیں کیا جا سکتا، ہر آدمی کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی سب کو خوش نہیں کر سکتا ہے، سب کی خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ سب کی خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ان کو دینے لگے، تمام انسان و جن سب اپنے اپنے خواہشات کے مطابق اللہ سے سوال کریں، مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، تو اس کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ سوئی میں کتنا پانی لگ کر آیا ہے۔ جتنا اس میں پانی لگ کر آیا اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ زمین و آسمان لوگوں کی خواہشات کے مطابق قائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حق کے ساتھ قائم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کی خواہشیں اس لیے نہیں پوری کرتا ہے کہ اگر سب کی خواہشیں پوری کر دی جائیں تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نہیں پوری کر سکتا دنیا کے اندر۔ اس سلسلے میں بہت دلچسپ مثال جو بچپن سے بھی ہم لوگ سنتا ہے، بڑے سمجھانے کے لیے کہتے تھے، اسے عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سے ذکر کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی کی دو بیٹیاں رہتی، ایک کسان کے گھر میں دی ہوئی ہے اور ایک کمہار کے گھر میں۔ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے۔ وہ ایک دن سوچتا ہے چلو بیٹیوں کے پاس مل کے آؤں، ان کا حال چال لے کر کے آؤں، جاتا ہے کسان کے گھر پہ اور پوچھتا ہے بیٹی کیا حال ہے، تو کہتی ہے کہ ابا سب کچھ ٹھیک ہے، بس کھیت میں سب اناج ڈال دیا گیا ہے، بٹھائی ہو گئی ہے، اب بارش کا انتظار ہے، اگر بارش ہو جائے تو بڑی اچھی فصل ہو جائے گی، اگر بارش نہیں ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا، اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے۔ کہتا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر وہاں سے نکل کر کے کمہار کے گھر جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، بیٹی کہتی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے محنت سے خوب برتن بنائے ہیں مٹی کے، بس اللہ سے دعا کریں کہ بارش نہ ہو ورنہ سارے برتن ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ اب وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ تو ہی ان کا حل نکال، بارش نہ ہو تو بیٹی کسان کا کی کھیتی برباد ہو جائے، بارش ہو تو کمہار کا برتن خراب ہو جائے، انسان کیا کرے، دعا کرے یا نہ کرے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ ایسے ہی مکہ کے مشرکین چاہتے تھے کہ ہمارے جو شرکا ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ ہم نے اللہ کا معبود بنا، اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں یا اللہ کے پارٹنر بنا رکھے ہیں، ان سب کو اختیار ہونا چاہیے، کوئی روزی دینے والا، تو کوئی عزت دینے والا، تو کوئی طاقت دینے والا، کوئی فلاں دیوی، کوئی لکشمی دیوی، کوئی فلاں دیوی، لوگ بنا کے رکھے ہیں اور چاہتے ہیں ان سب کے پاس اختیار ہونا چاہیے، سب ایسا ایسا کر دے۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو اختیار دے دے ان کے سارے معبودوں کو، سارے شرکا کو، زمین آسمان میں کیا ہوگا، سب فساد کے شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق
حق چلنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین آسمان برباد ہو جائیں گے۔ پھر کیا حل ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر کے اس ذکر کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے، قرآن کو۔ اس کی پیروی کرنے سے زمین و آسمان کے اندر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے اور زمین و آسمان کے اندر بیلنس ہوتا ہے اور بہت امن اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حل ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے اس لیے آگے میں فرمایا کہ اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ سب برباد ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے، فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ اسے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو چاہیے کہ اس حق کی پیروی کریں جس حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور جس حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی پیروی کریں تو سب درست ہو جائے، سارا معاملہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو بہترین زندگی ملے، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ اصل حل ہے اور فساد کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان الحق کی پیروی نہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اپنے سے پہلے بنی اسرائیل کو دیکھیں، اللہ نے انہیں بھی حق کے ساتھ ایک کتاب دیا تھا، تورات دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی مطابق کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے، کچھ حصے کا انکار کرتے تھے۔ جو ان کی مرضی مطابق ہوتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو بھی رسول ان کے پاس آتا تھا اگر ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات کہے تو ٹھیک، اگر خواہشات کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کو قبول کر دیتے تھے۔ کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ٹھہرا تو تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، بعد کو تم نے قتل کیا اور بعد کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہی کرتے تھے، اسی خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ہی تمام فساد زمین کے اندر پھیلا اور بنی اسرائیل فساد کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے دین کو برباد کر لیا۔ تو دنیا کے اندر نہ تو سارے انسان کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور نہ ہی انسان کی خواہشوں کو پوری کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی خواہشیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو جائے تو وہ چاہے گا اسی کے مثل اور ہو جائے۔ تو انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان کی خواہشیں، ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، بڑی ایک دوسرے سے مخالف ہوتی ہے۔ ایک عالم نے ایک مثال دی، کہا کہ جو لوگ آج اسٹیکر لگاتے ہیں اور اعلان لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ جو چاہیں گے آپ کی من پسند شادی ہو جائے گی، آپ کا من پسند کاروبار چل جائے گا، آپ کا من پسند یہ ہو جائے گا، سب کچھ بورڈ لگاتے ہیں اور بلاتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگوں کی ساری خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں، حق ان کی خواہشوں میں پیروی کر ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ اس زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس مثال بھی کہا کہ ایک بابا نے ایسے ہی لگایا اسٹیکر اور لوگ ان کے پاس لائن لگا کے گئے، دو آدمی گئے، ایک آدمی آگے ایک آدمی پیچھے، وہ کہتا ہے کہ بابا میرا مقدمہ ہے فلاں آدمی سے، تو کیا میں جیت جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں یا میرا یہ تعویذ لے لو، تم جیت جاؤ گے، گارنٹی 101% گارنٹی دیتے جیت جاؤ گے۔ اس کے پیچھے دوسرا آدمی جاتا ہے وہی بات لے کر کے کہ میرا فلاں آدمی سے جھگڑا ہوا ہے، مقدمہ ہے، اور کیا میں کہا ہاں یہ تعویذ لے لو تم بھی جیت جاؤ گے۔ تو کہا کہ ابھی میرے آگے جو آدمی گیا اسی سے تو میرا مقدمہ ہے اور آپ نے اس کو بھی گارنٹی دی، وہ بھی جیت جائے گا، اور مجھے بھی گارنٹی دے رہے میں بھی جیت جاؤں گا، دونوں کیسے جیت جائیں گے؟ تو سمجھ گیا وہ کہ آدمی ہوشیار، اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، میری دکان بند کراؤ گے کیا؟ تو اس طرح سے یہ لوگ دنیا کے اندر بیوقوف بناتے ہیں۔ جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں جو آتا ہے کہ تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی وہ بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، ہر سب کی خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ حل یہ ہے کہ سب اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی نازل کردہ حق کی پیروی کریں، کتاب کی پیروی کریں، تو امن و امان میں رہیں گے اور بڑا سکون پائیں گے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں ذکر کا تذکرہ کیا ہے، بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن کلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں عزت و شرف ہے،
کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اتری ہوتی، جب یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، تو کہتے تھے اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، وہ اپنے آپ کو امی سمجھتے تھے، وہ امی کہلاتے تھے، ان پڑھ کہلاتے تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو کہا ہمارے پاس بھی اگر ہدایت نازل ہوتی، حق نازل ہوتا، تو ہم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے پاس عزت لائے تو تھے، کتاب ہم نے نازل تو کی ان کے اوپر، ان کے پاس ذکر تو لے کر آئے، ایسا ذکر لے کر آئے تھے کہ اگر وہ اس کی پیروی کرتے تو عزت و شرف کے مالک بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی کہ ارب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، لیکن کیا کیا انہوں نے اس سے اعراض کر لیا۔ آج جو بھی اپنے خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس عزت والی چیز کو چھوڑ کر کے تو وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور عزت اور شرف اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ذکر کی، قرآن کی پیروی کی جائے، اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں شرف ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ورنہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اور ایسا انسان احمق ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو سننے کو توفیق فرمائے کہ اپنے خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کے نازل کردہ حق کی اور ذکر کی اور کتاب کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔